بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کو گزشتہ روز گجرانوالہ کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیشی ٹیم نے عدالت سے پرویز الہی کے 14 دن کے ریمانڈ کی استدعا کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی کو ڈیوٹی میجسٹریٹ محمد افضل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کے وکلاء بھی عدالت میں موجود ہیں۔ تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو 2 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مقدمات کی تفتیش، رشوت کی رقم برآمد کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے۔ تفتیشی آفیسر نے یہ موقف اپنایا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں رانا انصر سے۔ رانا، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ رانا انصر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کہے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ چودھری پرویز الہی کے مقدمہ کی سماعت اس وقت عدالت میں جاری ہے۔ پہلے پراسیکیوشن ٹیم نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پراسیکیوشن ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی کا فرنٹ مین پہلے اس مقدمہ میں گرفتار ہوا تھا، اس سے دوران تفتیش رشوت کی 1 لاکھ روپے رقم برآمد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی جو ملزم ہیں ان سے مزید تفتیش اور رشوت کی رقم کی برآمدگی کے لیے ریمانڈ درکار ہے۔ اب اس وقت عدالت میں چودھری پرویز الہی کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو حکومت کی تبدیلی کے بعد بے بنیاد مقدمہ بنا کر گرفتار کیا گیا۔ جو وکیل ہیں ان کی طرف سے عدالت میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ انہیں مقدمہ سے بری کیا جائے۔ رانا انصر ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب کی نگراں حکومت عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ اپنے بیان میں رانا انتظار نے کہا کہ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے پریس کانفرنس کر دی، یہ نہیں بتا سکے کہ 4 صفحات کے فیصلے میں کیا غلط لکھا ہے۔ اینٹی کرپشن پولیس نے زدوار کے کیسز میں بھی ان پر ڈال دیے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھے، اسی لیے مجسٹریٹس نے کیسز ڈسچارج کیے۔ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کرے۔ لاہور بار کے وکلاء پوری طرح جوڈیشری کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات سے میں یہ کہتا ہوں کہ کل کے فیصلے کے متعلق انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، 4 صفحوں کا فیصلہ ہے، اس میں یہ پڑھ کر ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کس چیز کا ہے جو مجسٹریٹ صاحب نے اس میں غلط لکھی ہے، اس پر بحث کریں۔ ان کا اپنا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو اربوں روپیہ مہینے کا لیتا ہے، اس فیصلے کے متعلق کوئی کرٹیسزم کرنا ہے تو کریں، پرسن پہ کرٹیسزم نہیں کرتے۔ اینٹی کرپشن نے جو مقدمہ بنایا ہے پرویز الہی کے خلاف، اس میں انہوں نے ان ڈیٹس کے ڈیولپمنٹ ورکس کو ڈال دیا جس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھے، تو اس میں ڈسچارج کی ہونی ہے اور کیا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایلیگیشن لگائے ہیں خان بٹی اور باقیوں کو ڈسچارج کرنے کے۔ لاہور، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، راول پنڈی، ہر شہر کے مجسٹریٹ صاحبان نے مقدمات کو ڈسچارج کیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، سیشن کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، بہترین پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس، بجائے کہ یہ عدالتوں میں جا کر اپنا کیس ثابت کریں، یہ پریس کانفرنس کر کے اس کے کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اہم معاملہ، سندھ، پنجاب اور اسلام آباد کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہ ہونے والا ٹائیفائڈ پھیل گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران ٹائیفائڈ کے 10,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل شیبہ حیدر سے جانتے ہیں۔ شیبہ، محکمہ صحت کا کیا کہنا ہے اس تمام تر معاملے پر؟ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں ٹائیفائڈ کے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں صوبے بھر میں ٹائیفائڈ کے 10,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پشاور میں ٹائیفائڈ کے 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سوات میں 1200 جبکہ چاکسدہ میں 700 سے زیادہ کیسز ٹائیفائڈ کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر ارشاد علی سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ غلط اینٹی بایوٹک کے استعمال سے ٹائیفائڈ میں مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ مرض میں بعض اینٹی بایوٹکس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ آلودہ پانی اور آلودہ غذا کے استعمال سے یہ بیکٹیریا بڑھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شیبہ، بہت شکریہ تفصیل دینے کے لیے۔ اور ابھی تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے انقرہ میں لیماک ہولڈنگ کے بورڈ کی سربراہ ابرو اوزدمیر نے ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وہ جلد ہی پاکستان کا دورہ کر کے مشترکہ منصوبوں کو حتمی شکل دیں گی۔ انہوں نے گلوبل انجینئر گرلز جیسے خواتین اور بچیوں کی تعلیم اور ہنرمندی کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اطلاعات فیروز جمال شاہ جناح ہاؤس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ زیادہ الیگل ہاؤسنگ سکیمز کی جو ہے وہ تو پچھلی حکومت کے اندر سب سے زیادہ پرمیشن دی گئی ہے،
اور جتنا گرین ایریا تھا اس کو براؤن کنسیڈر کر کے جتنی ایلیگل ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں وہ پچھلے 5 سے 7 سال کے اندر قائم ہوئی ہیں، اتنی تو کبھی ہاؤسنگ سکیم قائم نہیں ہوئی. تو ہمارے ہاں تو جوں کا تو اس وقت پروسیجر اس لیے رکا ہوا ہے، لیکن میں ایز وزیر اوقاف اور مذہبی امور اور وزیر ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جو ہے وہ آج کل تمام جتنی بھی ڈویژنز ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کا دورہ کر رہا ہوں، اور ہر جگہ پریس کانفرنس کے اندر بڑی کلیئرلی میں نے ہر جگہ بتایا ہے کہ ایک بہت زیادہ جو ہے ایک بڑا ہم کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں تمام جو ہیں وہ ایلیگل ہاؤسنگ سکیمز کے اوپر سٹارٹ لیا گیا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں میں کبھی نہ لیا گیا. اور جی ہاں بالکل بالکل دیکھیے کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہم سب نیوٹرلز ہیں، ہم ان بائسڈ ہوتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا الیکشن کے حوالے سے، اس کے اوپر میں آپ کو بہت زیادہ اچھی طرح سے کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر 90 روز جو ہے وہ بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے بڑے لازم ہیں. مگر جس وقت 90 دن گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد کی جو پوزیشن ہے اس پر آئین خاموش ہے. جس جگہ پہ آئین خاموش ہوتا ہے وہاں پہ پریسیڈنٹ فالو کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جب 15 نومبر 2007 کو جو ہے وہ اسمبلیز جو ہیں انہوں نے 5 سال کی مدت اپنی پوری کی اور وہ تحلیل ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز اناؤنس ہو گئے 8 جنوری 2008 کو، اور پھر 2007 27 دسمبر کو جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی. تو جو 8 فروری کے جو الیکشنز تھے جو 2008 کے تھے وہ ملتوی ہو کے 18 فروری 2008 پہ چلے گئے. اب 18 فروری کو بھی جو 2008 کے الیکشنز ہوئے اس پر بھی لوگوں کو تھوڑی سی لا علمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 225 جو ہے اس کے اندر تمام جو ہے وہ پروسیجرز بڑے کلیئرلی بیان کر دیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اطلاعات کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. پیپلز پارٹی کے رہنما سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال تو نہیں ہے، ایک بحث ہے، وہ میں اس میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کنگز پارٹی میرا نہیں خیال اس دفعہ کوئی بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ بن پائے گی. ہر کسی کو اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑنا پڑے گا. جہاں تک جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میری بھی سلام دعا تو ہے ہر طرف، تو کنگز پارٹی بنانے کی میرا نہیں خیال کہیں کوئی کوشش ہو رہی ہے. اور اگر کوئی خود بنانا چاہ رہا ہے بے شک بنائے، لیکن سپیس تو یہی ہے جس میں ساری پارٹیوں کو کھیلنا پڑے گا. ڈیموکریسی میں سپیس تو لمیٹڈ ہوتی ہے، اس میں سب کو کھیلنا پڑے گا. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی چانس ہے، نون لیگ کو بھی چانس ہے، باقی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی چانس ہے. اگر کوئی گروپ بنا کے کھیلنا چاہ رہا ہے اس کو بھی چانس ہے، لیکن اینڈ میں فیصلہ عوام کرے گی. اور میں ڈیموکریسی کو مضبوط ہوتے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ٹرینڈ میں ڈیموکریسی کو بہت زیادہ ٹارنش کیا گیا، اور میں حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی پالیٹکس کو پروان چڑھایا گیا. لیکن شکر ہے وہ پالیٹکس اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، اور اب جو سپیس ہے وہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. پہلے پولیٹیکل سپیس نہیں تھی، پہلے بدتمیزی تھی، پہلے زور آوری تھی، پہلے قبضے والی بات تھی. اب وہ بات نہیں ہے. اب ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. ایک کمیٹی بنی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، یوسف رضا گیلانی صاحب اور میرا نام ہے. نون کی طرف سے ایک شیخ فیاض MNA ہیں خانپور سے، وہ اور رانا ثناء اللہ کا نام ہے. ابھی تک ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی نہیں، لیکن اگر الیکشن کا ڈھول بجا اور ہم لوگ کٹھے بیٹھے تو اس کا امکان ہے کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ دیکھ لیں اور اپنی اپنی پوزیشن کو اسیس کر لیں. پیپلز پارٹی ایک عالی شان جماعت ہے. پیپلز پارٹی کی ایک لیگیسی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک فلسفہ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. اور جو 18 کا الیکشن تھا اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق گورنر پنجاب مخدوم احمد محمود لاہور میں گفتگو کر رہے ہیں.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत में ट्रेन हादसे में इंसानी जानों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हादसे में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को